ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست میں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جسٹس طارق محمود سے اور حکیم بلوچ صاحب سے. بلوچ صاحب، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ نے پوری تاریخ اسکیچ کر دی کہ آپ کس طرح کام کیا کرتے تھے، اب مجھے یہ بتائیں یہ مسنگ پرسنز کا فینومینون کے حوالے سے کہ یہ شروع کب ہوا اور آپ کے خیال میں کیوں شروع ہوا؟ دیکھیے، میں نے آپ سے عرض کیا میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کو بات کروں گا، کیونکہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ریسٹ آف دا کنٹری از ڈیفرنٹ. اس پر امریکن کانگریس نے بھی بڑی بات کی ہے، جس سے ہم چڑھ گئے بجائے اس کے کہ وی شوڈ ہیو لسن ٹو دیم، ہم اس پہ چڑھ گئے. تو یہ ایک نیا فینامینن ہے جو آ کر ایڈ ہوا ہے. بلوچستان میں اس سے پہلے بھی انسرجنسیز ہوئی ہیں، لیکن وہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا ایک سنگل کیس نہیں ہے. تو یہ کیوں ہو گیا؟ وہ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے جو ہے نا جوڈیشل اور ایڈمنسٹریٹو سسٹم کو جو ہے نا اس کو ضیاء الحق اور مشرف نے تباہ کیا. آپ وہ قانون شہادت کی بات کر رہے ہیں نا، وہ ایویڈنس لا کو اس نے ٹوٹلی جو ہے نا وہ چینج کر دیا. پھر ایک مختلف قسم کے کورٹ، پلیٹورا آف کورٹس اس نے اسٹیبلش کیے. یہ اسلامک کورٹ ہے، یہ پلانا کورٹ ہے، یہ وہ ہے. پھر اس نے لاز جو ہے انٹروڈیوس کیے سعودی عرب کے فرمائش پر. تو وہ اپنی جگہ پہ ایک سیکٹیرینزم جو کریٹ ہو گیا اپنی جگہ پر ہے، لیکن بلوچ از ناٹ سیکریٹیرین. وہ جو ہے نا بیگاٹڈ بھی نہیں ہے. تو بلوچ کا اپنا جو حقوق کا مسئلہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں، یہ دس از دا فورتھ فیز وہ اس میں وہ جا رہے ہیں. تو اس میں ایک نیا فینامینن جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اور برملا کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم لاشوں کے بدلے لاش دیں گے. یہ بلوچ انسرجنس کہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کے پولیس اور ایف سی کے رسپانسیبل آفیسرز نے کہا ہے. وہ ٹیلی ویژن پر آیا ہے، سب لوگوں نے سنا ہے بشمول میرے. تو یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ ایک نیا جو ہے نا وہ انٹروڈیوس ہوا. اب یہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی ہے، ایگزیکٹیو فیلئر بھی ہے، اور یہ سٹرکچرل فیلئر بھی ہے. اب جوڈیشری جو کچھ بھی کہے، لیکن اس کو ڈیپینڈنٹ ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آرڈر خود تو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہے. وہ پولیس چیف کو کہے گا، وہ چیف سیکریٹری کو کہے گا، وہ مختلف چیفز کو کہے گا، تو وہ جا کر کریں گے، وہ لیت لال کریں گے، وہ کریں گے. اس زمانے سے نہیں ہوتا تھا. وہ ڈسٹرکٹ لیول سے شروع ہو کر کیونکہ لا اینڈ آرڈر از اے پیورلی پروونشل سبجیکٹ. یہ لا آرڈر کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو لا اینڈ آرڈر کے طور پر لینا یہ بنیادی طور پر غلط ہے. یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے. اور یہ پولیٹیکل مسئلہ کب ہوا گیا؟ 2005 میں. آپ اندازہ کریں، جب ضیاء الحق نے بھٹو صاحب کے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے بعد جو ہے ٹیک اوور کیا تھا، اس سے پہلے بھٹو صاحب نے 1.5 سال پہلے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہاں سے ملٹری کو وڈرا کروں گا. اور ضیاء الحق نے برملا کر کہا کہ وی ہیو آور آپشنز اوپن. تو یہ جو آپشنز ہیں نا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے، اٹ شوڈ ناٹ بی اوپن ٹو دی آرمڈ فورسز آر دیئر ایجنسیز. تو اس نے جو ہی اپنے عزائم کا اظہار کر کے وہ بھٹو صاحب کو ٹاپل کیا، مارشل لا لگایا، تو اس نے ان کیسز کو بھی ختم کر دیا اور ٹرائیبونلز کو ختم کر دیا اور سب لوگوں کو رہا کر دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس کے عزائم کیا تھے. پھر اس نے ملک میں جو کچھ کیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. تو اور مشرف نے آ کر اس پر جو ہے اور زیادہ جو ہے نا تیل چٹکا. اور مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب نے، میرا دوست ہے، میں اس کا نام لوں گا، اس نے کہا کہ ہم لاسٹ اسپیکٹرم کو جو ہے سیول سروس کے جلانا چاہتے ہیں کہ یہ کولونیل لیگیسی ہے. بھئی کولونیل لیگیسی تو جنہوں نے کنٹونمنٹ کلچر بلٹ کیا ان کے پاس ہے، ہمارے سیول سروس کا کیا ہے. تو مجھے جنرل صاحب نے کہا نہیں جی آپ لوگ اپنے پاورز نہیں دے رہے تھے. میں نے کہا ہمارے پاس کیا پاورز ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے 3 چیف سیکریٹریز کو ڈسمس کر دیا. وہ کہیں نہیں جا سکتے، عدالت میں نہیں جا سکتے، ادھر نہیں جا سکتے. تو یہ پاورز نہیں ہے. لیکن بلوچستان کا از اے پیورلی پولیٹیکل مسئلہ ہے. جب انہوں نے نواب اکبر خان کو قتل کیا تو ان کے پاس کوئی بندہ نہیں رہ گیا تھا، کوئی لیڈر نہیں بچا تھا کہ وہ کلیکٹیو وزڈم کا مظاہرہ کرے اور جا کر جو ہے نا ان کے ساتھ بات چیت کرے. مشاہد ہوتے اس نے اس حقیقت کو مانتا ہے کہ ان کو چودھری شجاعت کو بھیجا تھا، پھر سینیٹ کے ان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہی از دا اونلی لیڈر ہو از کیپیبل آف نیگوسیشن اینڈ فائٹنگ فار ہز کاز ٹو دا ڈیتھ. انہوں نے کہا مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے میرے پہلے پروپوزل کو نہیں لیا، دوسرے پروپوزل کو لیا. تو اسی دوران میں یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اس کا ایک شاخسانہ ہے. آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو فیلئر تو بالکل ہے، لیکن ایگزیکیوشن اب کون کرے گا؟ جوڈیشری کو طارق صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو جو انفارمیشن ہے وہ تو چیف سیکریٹریز نے دی ہے نا.
اب چیف سیکریٹری اتنے بے بس ہیں کہ نہ وہ میٹنگز ہولڈ کر سکتے، جو انڈر ہوم سیکریٹری اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوا کرتے تھے اس نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو پوسٹ کو ختم کر دیا، ڈپٹی کمشنر کے پوسٹ کو ختم کر دیا، اور پولیس کو ڈائریکٹ جو ہے کر دیا وہ اب اٹ از نو مور ان دا سیویلین ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ جو ساری قباحتیں ہیں وہ یہاں پر ایک جو ہے نا پولیس اسٹیٹ بنانا چاہتا تھا۔ تو اب اس اسٹیٹ کا جو ہے نا 150 سال سے جو چل رہا تھا سسٹم، وہ آہستہ آہستہ اس میں ایروژن ہو رہی تھی۔ پولیس اسٹیٹ تو پھر مطلب یہ ہوا نا کہ آپ کے انڈر آیا، لیکن نہیں پولیس اسٹیٹ جو ہے نا، دیکھیں پولیس اسٹیٹ کا مطلب ہے کہ پولیس انڈیپینڈنٹ آف دا جوڈیشری اینڈ مجسٹریسی خود ایکٹ کرے۔ پہلے اگر جاتے تھے کہیں پر چھاپا مارتے تھے، اسکاؤٹس کے ساتھ بھی جاتے تھے، آرمی کے ساتھ بھی جاتے تھے، پولیس تو خیر ان کے انڈر ہی ہوتا تھا، تو وہ جو ہے کیا ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ ایک مجسٹریٹ بھی جاتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک ان کے درمیان ایک کوشن ہوتا تھا، تو وہ کوشن جو تھا مجسٹریسی پرووائڈ کرتی تھی، تو ایگزیکٹیو اتھارٹی وہ پرووائڈ کرتی تھی، اس کا انٹرپریٹیشن کاگنائزیشن سب کچھ جوڈیشری کے پاس تھا، وہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اب مجھے بلوچستان کے چیف جسٹس تھے، میرے کلاس فیلو تھے، دوست تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو ایسے صورتحال آ رہی ہے تو ابھی آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیر ول بی نو انسٹیٹیوشن ٹو ایگزیکیوٹ آرڈرز۔ اس نے کہا یہ تو بڑی بدبختی ہوگی اگر ایسی صورتحال آ گئی، اور واقعی اس وقت نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا آ جائے گی، جو اس طرح سے چیزیں جا رہی ہیں مجھے ایسے لگتے آ جائے گی، وہ وہی چیز ابھی آ کر برسر زمین وہ ہو گئی ہے۔ لیکن بلوچستان میں اس نے بڑا اگلی شیپ لیا ہے۔ اب لوگ تو لبریشن سے کم کی بات نہیں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ اٹ از اے پیورلی انسرجنسی، یہ اپنے حقوق کے لیے وہ مزاحمت کار ہیں جو لڑ رہے ہیں، یہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ اور خود جو ہے نا رحمان ملک صاحب نے کہا کہ دونوں طرف جو مارنے والے لوگ ہیں ان کا جو ہے ایک سورس ہے، دا سیم سورس۔ تو اب یہ انہوں نے پھر اپنے جو ہے نا سرکاری لشکر وشکر جس طرح مفتی بہانی کے اگینسٹ انہوں نے البدر اور شمس جو ہے نا وہ کر دیے تھے، تو اس قسم کی لشکریں بنا دی ہیں فوج نے، ایجنسیز نے، جی ہاں، تو انہوں نے بنا دی ہیں۔ اور یہ بلوچ سے لڑنا ہے؟ نہیں، وہ ٹارگٹ کلنگ کرتے ہیں میرے بھائی۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ہم لوگ انوالو نہیں ہیں، تو وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں، لیکن وہ ان کو جو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہاں کی جو لوکل ٹرائبل وہ ہے ایلڈرز ہیں ان کو جو ان کے طرف لے جاتے ہیں اور بڑا اچھا خاصا لوکریٹیو دے کر، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کرا رہے ہیں۔ نان اسٹیٹ ایکٹر کا لفظ جو انہوں نے استعمال کیا، تو وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز، اب نان اسٹیٹ ایکٹرز اور اسٹیٹ ایکٹر میں کوئی تمیز نہیں رہ گیا ہے۔ تو اگر ابھی دوبارہ انہوں نے مجسٹریسیاں بحال کر دی ہیں، انہوں نے ڈی سیز بحال کر دی ہیں، لیکن اب ان کو واپس اس جگہ پر جہاں پر ایبالشمنٹ سے پہلے وہ تھے وہاں پر لانے کے لیے جو نا ایک پولیٹیکل ول چاہیے۔ اب وہ پولیٹیکل ول جو ہے ہم نے دیا ہوا ہے پارلیمنٹ کو۔ اب پارلیمنٹ اپنے کو کس حد تک ایزرٹ کر سکتی ہے، کس حد تک لیجسلیشن کر سکتی ہے، اور جوڈیشری کس حد تک اس لیجسلیشن کے اور ایزرشن کو سپورٹ کرتی ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایگزیکٹیو کو کس طرح آمادہ کر لیتی ہے، اس کو پریشرائز کر دیتی ہے۔ یہ تین چیزیں مل کر جو ہے نا پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹیو اینڈ جوڈیشل ان کو، لیکن دا ایگزیکٹیو اتھارٹی آف دا اسٹیٹ مسٹ لائی ود دا چیف ایگزیکٹیو، یہ ہونا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ حکیم بلوچ صاحب۔ طارق صاحب ہمارے پاس آدھا منٹ رہ گیا ہے، سوری آئی ہیونٹ بین ایبل ٹو بیلنس دس کوائٹ فیئرلی، لیکن یہ کانگریس کی ہیئرنگ کے حوالے سے حکیم بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ سیلف ڈٹرمنیشن کی باتیں بڑی سامنے آئی تھیں۔ سر یہ ہم اپنے ایک صوبے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور شاید ہم اسی ڈینائل میں جس میں ہم نے ایسٹ پاکستان کے ساتھ کچھ ہوا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اسی رخ جا رہے ہیں؟ آپ نے یہ پروسیڈنگز دیکھی، آپ نے کس طرح کا ماحول دیکھا؟ دیکھیں گزارش ہے، میں بڑی سمپل بات کروں گا، بات بڑی سیدھی سی ہے، ہمیں وہ ویک اپ کال ہے جو کچھ امریکہ سے وہ خبر آئی، بات بڑی سیدھی سی ہے کہ یہ پرائم منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی ذمہ داری ہے۔ روز کیانی صاحب اور جنرل پاشا سے ملتے ہیں نا، ان کو بٹھائیں کہ جناب یہ الزامات ہیں، یہ ایشو ہے، اپنی بات ان کو سمجھائیں، ان کی بات خود سمجھیں تو راستہ نکلے گا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر یہ راستہ اختیار نہیں کرتے، اور اگر آپ کی فارن پالیسی بھی جا کے جی ایچ کیو میں بریفنگ ہوتی ہے، اور اگر ایون فائنانس کے لوگوں وہاں بلا لیا جاتا ہے، تو دیکھیں پھر قصور تو ان کا، یہ ہمارے نمائندے، ہم نے ان کو بھیجا ہے
کہ اس ملک کو گورن کریں، اور اگر ان کا یہ فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ہم تو ان کی بات ضرور کریں گے. میں ان کو ان کے یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ وہ جو ہے صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں وہ غلط ہے لیکن یہ راستہ یہی ہے، یہ بھی ان سے ہمارے پاس کوئی ایونیو نہیں بچتی. بہت شکریہ طارق محمود صاحب آپ کا، حکیم بلوچ صاحب آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ویوز آپ سیاست منائیں facebook.com/سیاست پہ آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.